شاہ مصر کے خواب کی تعبیر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تم پر 7 سالہ قحط آئے گا تو اسے نپٹنے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی فرما دیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے اس پر عمل کر کے اپنی رعایا کو تباہی سے بچا لیا۔ اس امت کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں مسلم ممالک پر ایسے حالات آئیں گے، لہٰذا پہلے ہی سے اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر کے رکھنا۔ لیکن مسلمانوں میں کوئی بیداری پیدا نہیں ہو رہی۔ حدیث کا مفہوم ہے جب شام کے حالات خراب ہوں تو تمہاری خیر نہیں۔ مسند احمد بن حنبل۔ کیا آپ نے اس سے قبل شام کے ایسے حالات دیکھے ہیں؟ کس طرح مسلمانوں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اسرائیل اور امریکہ انڈیا کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنا جدید سے جدید اسلحہ فراہم کر رہے ہیں؟ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ دجالی ابلیسی قوتیں ان ساری احادیث سے لا علم نہیں ہیں، اور وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کل کو امام مہدی کے لشکر یہاں سے اٹھنے ہیں جنہوں نے ہند اور بیت المقدس فتح کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے لیڈرز ہیں جنہیں امن کی بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، الٹا مجاہدین کو جیلوں میں ڈال کر کشمیر میں جہاد کرنے کو کشمیریوں سے دشمنی قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی ابتدا سے آخر دنیا تک کل 5 جنگیں عظیم ہیں، جن میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک کی جنگ عظیم، رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم۔ دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔ اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی، حتیٰ کہ وہ ایلیا بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا جس کو اللہ فتح دے گا۔ چنانچہ یہ لشکر ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں اور ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر لائے گا۔ اللہ اس لشکر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو شام میں ابن مریم کو پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے اس جہاد کو پا لیا تو میں اپنی تمام نئی اور پرانی ملکیت فروخت کر دوں گا اور ہندوستان سے جہاد کروں گا۔ سو جب اللہ ہمیں فتح دے دے گا اور ہم واپس آئیں گے تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، اور وہ ابو ہریرہ شام آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ چنانچہ میں ان عیسیٰ بن مریم سے قریب ہونے کے لیے انتہائی بے قرار ہوں گا۔ میں ان کو خبر دوں گا کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم، میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، پھر فرمایا، بہت دور، بہت دور۔ الفتن نعیم بن حماد۔ ہندوستان کے خلاف جہاد کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان مجاہدین کی فضیلت اس جماعت کے ساتھ بتائی گئی ہے جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کرے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ سارے مجاہدین حضرت مہدی کے ساتھ جہاد کے شوق میں عرب میں جمع ہو جائیں اور ہندوستان سے غافل ہو جائیں۔ حالانکہ ہندوستان سے جہاد بھی اسی مشن کا حصہ ہے جس کے لیے حضرت مہدی جہاد کر رہے ہوں گے۔ سو مجاہدین ہند کی بھی وہی فضیلت بتائی گئی ہے جو دوسری جماعت کی ہوگی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ ہندوستان فتح کر کے آنے والوں کو یہ ملال بھی نہ رہے کہ انہیں حضرت مہدی یا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جہاد کا موقع نہ مل سکا، اس لیے فرمایا واپس آ کر وہ عیسیٰ ابن مریم کو پالیں گے۔ ان احادیث میں ہندوستان کا اسلام کے لیے خطرناک ہونا بھی بتایا گیا ہے اور دجال کے ساتھ اس کے اتحاد کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے خود دجال سے جنگ کرنے والوں کی۔
نظریاتی اور تاریخی اعتبار سے یہودیوں کا سب سے پکا دوست ہندوستان ہے۔ نیز جنوبی ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہندوستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ان کا مکمل زور بھارت کو مضبوط کرنے پر ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں وہ جگہ بھی ہے جہاں دجال کے خلاف ایک لشکر نکلے گا جو حضرت مہدی کی حمایت کرے گا بلکہ ان کو مضبوط کرے گا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے ہی یہودی بھارت کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں اور ہر اس قوت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جو بھارت کے لیے خطرہ پیدا کر سکے۔ پاکستان پر مسلسل دباؤ اور بھارت کی مکمل حمایت کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جہاد کشمیر کا خاتمہ، پاکستان میں مجاہدین پر پابندیاں، قبائل اور افغان مجاہدین کے گرد گھیرا تنگ کرنا، کیا ان سب کو دیکھ کر اب بھی نہیں لگتا کہ ہمارا دشمن ان حدیثوں پر ہم سے پہلے عمل درآمد شروع کر چکا ہے اور ہم ہیں کہ ابھی فرصت ہی نہیں۔ اب ان حالات کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان رکھنے والوں کو پریشان ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ اپنے کام میں جوش و جذبہ اور نئے جنون کے ساتھ لگ جانا چاہیے۔ یہود و غنود کے سیاسی پنڈت جو چاہے اہل حق کو ختم کرنے کے لیے چال بازیوں اور امن مذاکرات کی چالیں چلتے رہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آسمانوں میں اپنی تدبیر فرما رہا ہے اور یہود و غنود کی یہی چالیں ان پر الٹنے والی ہیں جن سے مجاہدین کے لیے نئے راستے نکلنے والے ہیں۔ صرف اللہ اپنے دوستوں کی استقامت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ ہیڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سب سے اچھے شہر دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔ تمام محاذوں کی مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر محاذ کے کمانڈر سے حضرت مہدی کا رابطہ ہوگا۔ اسلام میں اس بڑی جنگ کا نام المحلمۃ الکبریٰ ہے، جس کا ذکر بائبل اور یہودی صحیفوں میں بھی ہر مجدون کے نام سے ملتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ ایک ہی جنگ ہے جو حق اور باطل کے درمیان آخری جنگ کے طور پر لڑی جائے گی۔ حضرت امام مہدی سے قبل ایک فتنہ ہوگا جس کو صفیانی فتنہ کہا جاتا ہے، جس کی حکومت تقریباً 3.5 سال رہے گی۔ یہ امام مہدی کے ظہور سے قبل ایک بڑی نشانی ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زورا میں جنگ ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ زورا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو نہروں کے درمیان ہے، وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا، اسلحے کا، دھنس جانے والے پتھروں کا اور شکلیں بگڑ جانے کا۔ جب سوڈان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ عرب بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں گے۔ اسی دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ صفیانی نکل آئے گا، یہاں تک کہ وہ دمشق آئے گا۔ اس کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں بانی قلب کے 3000 افراد اس کے ہاتھ میں بیعت نہ کریں۔ صفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا جس کے نتیجے میں زوار میں 1 لاکھ افراد قتل کیے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد کوفہ کی جانب تیزی سے بڑھیں گے اور اس کو لوٹیں گے۔ اسی دوران مشرق سے ایک سواری تابہ نکلے گی جس کو بنی تمیم کا شعیب بن صالح نامی شخص چلا رہا ہوگا۔ چنانچہ صفیانی کے لشکر سے کوفہ کے قیدیوں کو چھڑا لے گا اور صفیانی کی فوج کو قتل کر دے گا۔ صفیانی کے لشکر کا ایک دستہ مدینہ کی جانب نکلے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی جانب چلے گا اور جب مکہ سے پہلے بیدا پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور فرمائے گا، اے جبرائیل ان کو عذاب دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پیر سے ایک ٹھوکر ماریں گے جس کے نتیجے میں اللہ اس لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا، سوائے 2 آدمیوں کے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دونوں صفیانی کے پاس آئیں گے اور لشکر کے دھنسنے کی خبر سنائیں گے تو وہ یہ خبر سن کر گھبرائے گا نہیں۔ اس کے بعد قریش قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے تو صفیانی رومیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیجے گا کہ ان مسلمانوں کو میری طرف بڑے میدان میں بھیج دو۔ رومی سردار ان کو صفیانی کے پاس بھیج دے گا، لہٰذا صفیانی ان کو دمشق کے دروازے پر پھانسی دے گا۔ جب وہ صفیانی محراب میں بیٹھا ہوگا تو ایک عورت اس کے ران کے پاس آئے گی اور اس پر بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا، تم ہلاک ہو، تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں۔ اس پر صفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑا دے گا اور ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس بات میں اس سے اختلاف کرے گا۔ حضرت مقبول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا،
لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہیں۔ جنگ عظیم جو کہ امک انطاکیہ میں ہوگی اور اس میں پناہ دمشق ہے، دجال کے خلاف پناہ گاہ بیت المقدس ہے، اور یاجوج ماجوج کے خلاف پناہ گاہ طور پہاڑ ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم اور شہر قسطنطنیہ کی فتح میں 6 سال کا عرصہ لگے گا اور 7ویں سال دجال نکلے گا۔ ابن ماجہ حضرت نافع بن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے بعد جزیرت العرب میں جنگ کرو گے، اللہ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کرائے گا۔ پھر تم فارس کی مملکت سے جنگ کرو گے تو اللہ اس کو بھی فتح کرائے گا۔ پھر تم روم کی مملکت سے جنگ کرو گے، چنانچہ اللہ اس کو فتح کرائے گا۔ اور پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ اس پر تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ مسلم صحیح ابن حبان۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تاریخ اسلام بیان فرمائی ہے۔ جزیرت العرب اور فارس یعنی ایران اور عراق حضرت عمر کے دور خلافت تک فتح ہو چکے تھے۔ جہاں تک روم کی فتح کا تعلق ہے تو رومی سلطنت 395 عیسوی میں رومن بادشاہ تھیوڈیسس کے مرنے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ مشرقی روم جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ استنبول بنا۔ رومی سلطنت کا یہ حصہ بازنیتی سلطنت کے نام سے مشہور ہوا، اور دوسرا حصہ مغربی روم جس کا دارالحکومت موجودہ اٹلی کا شہر روم بنا۔ لہٰذا حدیث میں فتح روم سے مشرقی حصہ مراد لیا جائے تو یہ خلافت عثمانیہ کے سلطان فاتح محمد کے ہاتھوں 1453 میں فتح ہو چکا ہے، اور اگر اس سے مکمل روم سلطنت کی فتح مراد ہے تو وہ ابھی باقی ہے۔ ایک حدیث کے حصے کے مطابق مسلمانوں کے 4 لشکر ہوں گے، ایک مشرق والوں کا، دوسرا مغرب کے مسلمانوں کا، تیسرا شام والوں کا، اور چوتھا اہل حجاز کا۔ اتنے متحد ہوں گے گویا سب ایک ہی باپ کی اولاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے آپس کے کینے اور بغض عداوت کو ختم کر دے گا، چنانچہ تم جہازوں میں سوار ہو کر اقصی روم کی طرف چلو گے۔ ہوا تمہارے اس طرح تابع کر دی جائے گی جیسے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے لیے کی گئی تھی۔ اس طرح تم روم پہنچ جاؤ گے۔ جب تم شہر روم کے باہر پڑاؤ کیے ہوگے تو رومیوں کا ایک بڑا راہب جو صاحب کتاب بھی ہوگا، غالباً ویٹیکن پوپ ہوگا، تمہارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تمہارا امیر کہاں ہے؟ اس کو بتایا جائے گا یہ ہیں۔ چنانچہ وہ راہب ان کے پاس بیٹھ جائے گا اور ان سے اللہ کی صفت، فرشتوں کی صفت، جنت و جہنم کی صفت اور آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی صفت کے بارے میں سوال کرتے کرتے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جائے گا۔ امیر المومنین کے جواب سن کر وہ راہب کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا مسلمانوں کا دین اللہ اور نبیوں والا دین ہے، وہ اللہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین سے راضی نہیں ہے۔ وہ راہب مزید سوال کرے گا، کیا جنت والے کھاتے اور پیتے بھی ہیں؟ امیر المومنین جواب دیں گے ہاں۔ یہ سن کر راہب کچھ دیر کے لیے سجدے میں گر جائے گا، اس کے بعد کہے گا اس کے علاوہ میرا کوئی دین نہیں، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے اس کو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتارا۔ نیز تمہارے نبی کی صفت ہمارے ہاں انجیل پر قلید ہے، اس طرح ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹنی والے ہوں گے، اور تم ہی اس شہر روم کے مالک ہو، لہٰذا مجھے اجازت دو کہ میں ان اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو اسلام کی دعوت دوں، اس لیے کہ نہ ماننے کی صورت میں عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ چنانچہ یہ راہب جائے گا اور شہر کے مرکز میں پہنچ کر زوردار آواز لگائے گا، اے روم والو، تمہارے پاس اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آئی ہے، جن کا ذکر توریت و انجیل میں موجود ہے۔ ان کا نبی سرخ اونٹنی والا تھا، لہٰذا ان کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ سن کر شہر والے غصے میں اس راہب کی طرف دوڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے فوراً بعد اللہ آسمان سے ایسی آگ بھیجے گا جو لوہے کے ستون کی مانند ہوگی، یہاں تک کہ یہ آگ مرکز شہر تک پہنچ جائے گی۔ پھر امیر المومنین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، لوگو، راہب کو شہید کر دیا گیا۔ وہ راہب تنہا ہی ایک جماعت کو بھیجے گا۔ اپنی شہادت سے پہلے ترتیب شاید یہ ہو کہ جب وہ شہر جا کر دعوت دے گا تو ایک جماعت ان کی بات مان کر شہر سے باہر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی اور باقی اس کو شہید کر دیں گے۔ پھر امیر المومنین جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر مسلمان 4 تکبیریں لگائیں گے جس کے نتیجے میں شہر کی دیوار گر جائے گی۔ اس شہر کا نام روم اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ لوگوں سے اس طرح بھرا ہوا ہے جیسے دانوں سے بھرا ہوا انار ہوتا ہے۔ جب دیوار گر جائے گی، مسلمان شہر میں داخل ہو جائیں گے تو پھر 6 لاکھ
کافروں کو قتل کریں گے اور وہاں سے بیت المقدس کے زیورات اور تابوت نکالیں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے، اگر وہ دنیا میں رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے، ورنہ 9 برس رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی خوش ہوگی کہ ویسی کبھی خوش نہیں ہوئی ہوگی، اور زمین کا یہ حال ہوگا کہ اپنا سارا میوہ اگا دے گی اور کچھ ذخیرہ کر کے نہ رکھے گی۔ اس دن مال کا تو ڈھیر لگا ہوگا، ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا، اے مہدی مجھے کچھ دو، وہ کہیں گے لے لو۔ مسلم کتاب الفتن۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر گنے اور شمار کیے مال کو چلو بھر کر تقسیم کرے گا۔ صحیح ابن ماجہ کتاب الفتن۔ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام مہدی رومیوں کے قتال کے لیے لشکر لے جائیں گے اور ان کو 10 آدمیوں کی عقل و فراست دی جائے گی۔ وہ انطاکیہ اٹلی کا ایک شہر ہے جو موجودہ عیسائیت کا مرکز ہے۔ میں ایک غار سے تابوت سکینہ نکال لائیں گے جس میں وہ تورات ہوگی جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اور وہ انجیل بھی ہوگی جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ وہ اہل تورات یہودیوں کے درمیان تورات سے اور اہل انجیل کے درمیان ان کی انجیل سے فیصلہ کریں گے۔ الفتن نعیم بن حماد۔ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کو مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر ایسی پوشیدہ چیز ظاہر کی گئی جو چھپ گئی ہے۔ وہ تورات اور انجیل کو انطاکیہ نامی ایک علاقے سے نکالیں گے۔ احادیث میں غور کرنے کے بعد یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے، اس خطے میں موجود دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے گا، کیونکہ صحیح احادیث میں یہ آیا ہے، حضرت مہدی کے دور میں مکمل امن و امان اور خوشحالی ہوگی، اور یہ ایک صورت میں ہی ممکن ہے جب دشمن علاقوں سے بھاگ جائے۔ نیز فتح قسطنطنیہ اور فتح روم والی حدیثیں بھی اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ عرب کے خطے میں موجود دشمن شکست کھا جائے گا۔ اب رہا اسرائیل کا مسئلہ، تو یہ واضح ہے کہ جب کافروں کی متحدہ فوجوں کو مار پڑے گی تو اس میں اسرائیل کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بات پر غصہ ہو کر نکلے گا۔ ممکن ہے جب کفر کو واضح شکست ہو جائے تب دجال غصے کی حالت میں نکلے اور شکست خوردہ خفیہ طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں۔ یہاں ہم خود یہود کی کتاب سے ایک حوالہ پیش کر رہے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا۔ ان کی کتاب ایزاخیل میں ہے، پھر اللہ کہتا ہے، کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا، جیسے لوگ سونا، چاندی، لوہا، کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تمہیں غضب اور غضب کے درمیان جمع کروں گا، اور پھر تمہیں پگھلا دوں گا۔ میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکا دوں گا اور تم اس میں پگھل جاؤ گے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ احادیث کے علاوہ اسرائیل کی تباہی کی طرح ہندوستان کی تباہی بھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں سے ملتی ہے۔ اگلی قسط میں دجال کی راہ ہموار کرنے والے دجالی ابلیسی ذہن کس طرح مسلمانوں کے لیڈروں کو اپنا آلائے کار بنا کر مسلمانوں کو خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں مسلم لیڈروں کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کی تھیں کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔